بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نک ہمارا آقا ہے اور وہ تم سے ملنے کا خواہاں ہے۔ میری عزت کی خاطر تم اس سے مل لینا چاہیے۔ ہرگز نہیں، میں نے سختی سے جواب دیا۔ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے کیکر کا بیج معلوم ہوتا ہے۔ اس نے وہی چاہا ہے جو میں کسی بھی قیمت پر منظور نہیں کر سکتا۔ وہ مجھ سے ملے گا اور پھر کوئی نادر شاہی فرمان سنا دے گا۔ میں اس کے سائے سے بھی دور رہنا چاہتا ہوں۔ مگر کیوں؟ بدری ناتھ نے پوچھا۔ یہ میری فطرت ہے، میں کسی کی برتری تسلیم نہیں کر سکتا۔ میں نے اسی لب و لہجے میں کہا، تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ جب تم نے میرے ساتھ پولیس مین بننے کی کوشش کی تو بات بگڑ گئی تھی۔ تم نرمی اختیار نہ کرتے تو اس وقت ہم یکجا نہ ہوتے، یکجا نظر نہ آتے۔ میں نے تمہارے ساتھ مفاہمانہ تعاون کیا اور اس کی قیمت وصول کی ہے۔ پیسے لے کر بھی کسی کی غلامی نہیں کر سکتا اور وہ اسی مزاج کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ تم دونوں کو خرید لینے کے بعد مجھے بھی اپنا زر خرید سمجھ رہا ہے۔ میں اس کا یہ گھمنڈ خاک میں ملا دوں گا۔ ہم جانتے ہیں، رمیش اگروال نے غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے اضطراری لہجے میں کہا، تم نے اسی وجہ سے راہ میں شامل ہونے کی پیشکش ٹھکرائی ہے اور امریکہ جانے پر بھی آمادہ نہیں ہو۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، مگر تمہاری ضد سے ہمارا کام بگڑ جائے گا۔ میں نے تمہارے کام سنوارنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، میں نے سرد مہری سے کہا۔ اس سے ایک بار مل لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ بدری ناتھ نے بے بسی سے پوچھا۔ حرج نہیں ہے تو تم مجھے یہ سمجھا دو کہ اس سے ملنے میں میرا کیا فائدہ ہے؟ وہ دونوں لاجواب ہو کر چند ثانیوں تک میرا منہ تکتے رہے۔ پھر بدری نے دھیرے سے کہا، فائدے ہو چاہتے ہو تو اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ ہم نک موڈلے سے ملاقات کے لیے تمہیں معاوضہ ادا کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے برہمی سے کہا، رقم کا لالچ مت دو، پیسے لے کر بھی میں وہی کام کرتا ہوں جو مجھے پسند ہوتا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محض پیسے کے لالچ میں کسی کو قتل کرنے یا کسی کی عزت لوٹنے پر آمادہ ہو جاؤں گا تو تم غلطی پر ہو۔ ان دونوں سے میری وہ برجستہ تکرار چل رہی تھی، مگر میرے ذہن میں ایک خلفشار سا برپا تھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ معاملات خوش اسلوبی سے چلتے چلتے نیک موڈلے کو اچانک ہی مجھ سے ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی۔ بظاہر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے میری ذات پر کوئی شبہ ہو گیا ہو اور وہ اس کی تصدیق کے لیے مجھ سے ملنے کا خواہاں ہو گیا ہو۔ نیک موڈلے کی طرف سے وہ پریشانی اپنی جگہ پر تھی، مگر دوسری چیز جو میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی یہ تھی کہ اس سنسنی خیز انکشاف پر تکرار کا آغاز ہونے سے پہلے بدری ناتھ نے رمیش اگروال سے نظر بچا کر مجھے دوستانہ انداز میں آنکھ کیوں ماری تھی؟ وہ مجھے مزاحمت پر اکسا رہا تھا یا پھر مجھے نرم اور مصالحانہ رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرنا چاہ رہا تھا؟ دیکھو علی شیر، بدری نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، رمیش نے غلطی سے تمہیں بتا دیا ہے کہ نیک موڈلے ہم دونوں کو کسی خاص نوعیت کی تربیت کے لیے امریکہ بھیج رہا ہے۔ اس کی طرف سے آپریٹس لانے والا تمہارا ہی آدمی تھا۔ میں نے خود اس سے بات کر کے معلومات حاصل کی ہیں۔ تم نے جس تندہی اور مستعدی سے اپنے کام سر انجام دیے ہیں، اس کی بنا پر نیک موڈلے بھی شاید متاثر ہوا ہے۔ اسے مقامی کارکنوں کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے مل کر تمہاری صلاحیتوں کا اندازہ لگانا چاہ رہا ہو۔ مطمئن ہو گیا تو وہ تمہیں بھی ہمارے ساتھ تربیت پر بھیج سکتا ہے، مگر میں تربیت پر لنت بھیج چکا ہوں۔ میں نے اتنی زندگی گزار کر جو کچھ سیکھا ہے وہ میری باقیہ زندگی کو پرسکون اور آرام دہ بنانے کے لیے بہت کافی ہے۔ بدری کی زبان سے آپریٹس کا ذکر سنتے ہی میرا ذہن اس گفتگو کی طرف بھٹک گیا جو بدری ناتھ اور نیک موڈلے کے درمیان ہوئی تھی۔ وہ بہت واضح اور دو ٹوک گفتگو تھی۔ سلطان شاہ امریکی قونصل خانے میں اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے بھی نیک موڈلے کو متاثر نہیں کر سکا تھا۔ اس نے بدری ناتھ سے کہہ دیا تھا کہ اس کی دانست میں بدری کا بھیجا ہوا آدمی وفادار ہو سکتا تھا مگر سمجھدار نہیں تھا۔ اس الزام تراشی کے جواب میں بدری ناتھ نے میرے کچھ گن گائے تھے۔ اس پر بھی نیک موڈلے کا رد عمل حوصلہ افزا نہیں تھا۔ اپنی باتوں سے بہت تجربے کار اور عملی آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ جو کارکن ہر غلطی سے مبرہ اور 100% قابل اعتماد نظر آئیں سب سے زیادہ مشکوک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہیں اور ان فطری غلطیوں سے بھی احتراز کرتے ہیں جو انسانی معمولات میں شامل ہوتی ہیں۔ اپنے ذہن میں بدری ناتھ اور نیک موڈلے کی وہ ریڈیائی گفتگو تازہ کرتے ہوئے مجھے گمان ہوا کہ بدری ناتھ کی تعریف و توصیف کی بنا پر نیک موڈلے میری طرف سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو چکا تھا اور محض اسی وجہ سے وہ مجھ سے روبرو ملاقات کا متمنی تھا۔ تم ضد اور ہٹ درمی سے کام لے رہے ہو۔ رمیش کی تلخ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم نیک موڈلے سے اس طرح بھاگ رہے ہو جیسے تم نے اس کے گھر
ڈاکہ مارا ہو اور تمہیں ڈر ہو کہ وہ تمہیں دیکھتے ہی پہچان لے گا. تم ایک طرف خوب گڑ کھا رہے ہو مگر دوسری طرف گلگلوں سے پرہیز کر رہے ہو. رمیش نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. ہر چند کے میں نے نک موڈلے کے گھر ڈاکہ نہیں ڈالا تھا مگر پھر بھی بات یہی تھی کہ وہ مجھے ڈینی کی حیثیت سے شناخت کر سکتا تھا اور ڈینی ان لوگوں کی لغت میں ایک ناقابل معافی نام تھا. میرا نام سامنے آتے ہی سب کچھ تلپٹ ہو کر رہ جاتا. رمیش کی اس معقول بات کا جواب میں نے بہت جارحانہ تیوروں سے دیا. نک موڈلے کے گھر اور گھر والوں کو چند شکیل گالیاں دیں اور پھر کہا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے دماغ میں کسی وفادار کتے کا مغز رکھا ہوا ہے جو تم ایک ہی رخ پر سوچ رہے ہو. اس نے مجھ سے ملاقات کی خواہش اب ظاہر کی ہے. میں تو پہلے سے اس کے نام پر لعنت بھیج چکا ہوں. میرے لیے وہ مردود اور ملعون ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم کسی بھی قیمت پر اس سے نہیں ملو گے. بدری ناتھ نے قدرے بدمزگی سے استفسار طلب لہجے میں کہا. میں نے فوراً یہ کلابازی کھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا مجھے اس گدھ سے ملنے میں ذرا بھی اعتراض نہیں ہے مگر میں اس کی نہیں اپنی شرائط پر ملوں گا. رمیش اگروال کی نگاہوں میں عجیب سی چمک عود کر آئی. اس نے پوچھا تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کیا تمہارے ذہن میں کوئی متبادل تجویز ہے؟ اسے خارش ہے تو اسی کو پیش قدمی کرنی ہوگی. میں کونسل خانے نہیں جاؤں گا. میری برہمی اور بد کلامی کو وہ دونوں بہت تحمل سے نظر انداز کر رہے تھے. ان کی پوری کوشش تھی کہ بات زیادہ بگڑنے نہ پائے اور وہ مجھے نیک موڈلے سے ملاقات پر آمادہ کر لیں. میری آخری فکر پر بدری نے کہا تمہاری بات واضح مگر ذرا ادھوری ہے. تم خود ہی ان کی وضاحت کر دو تو بہتر ہوگا. وہ مجھ سے ملنے کے لیے اتنا ہی بے چین ہے تو اسے یہاں آنا ہوگا. میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. یہ مشکل ہوگا. وہ یہ تجویز سنتے ہی بھڑک جائے گا. بدری ناتھ مایوسی سے بولا. کراچی میں کافی دنوں سے امریکی شہریوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے. رمیش نے بدری کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا بھارت کے اخباروں میں آئے دن کسی نہ کسی امریکی کے قتل کی خبریں چھپتی رہتی ہیں اور پھر میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ان لوگوں کو اپنے دفاتر اور گھروں تک محدود ہو جانے کی ہدایت دی گئی تھی. اپنی حفاظت کے لیے انہیں مقامی اور اجنبیوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا تھا. یہ سب اسی ڈینی کی وجہ سے ہوا تھا جو ان کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے. انہوں نے ڈینی کو اشتہاری مجرم قرار دیا ہوا ہے. اس کی گرفتاری پر بھاری انعام رکھا ہوا ہے مگر پھر بھی وہ ان کے ہاتھ نہیں آ سکا. وہ وارداتیں کرتا ہے اور کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتا ہے. ایسے حالات میں نک کبھی بھی ادھر نہیں آئے گا. پھر اس قصے کو یہیں ختم سمجھو. اگر وہ ڈینی سے اس قدر دہشت زدہ ہے تو مجھے ان جان جوکھوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس سے ملنے کے لیے گیا تو ڈینی کی نگاہوں میں آ سکتا ہوں. وہ امریکیوں کا دشمن ہے تو ان کے ہمدردوں کا بھی دوست نہیں ہو سکتا. نک موڈلے آج یہاں ہے کل اس کا کہیں اور تبادلہ ہو جائے گا. مجھے ہمیشہ ڈینی کے اسی شہر میں رہنا ہے. میں دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر مول نہیں لے سکتا. تم بہت ضدی ہو. بدری نے بے بسی سے کہا. میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا. اب میں کسی نہ کسی ترکیب سے نک کو ہی سمجھانے کی کوشش کروں گا. اب تم مجھے اس مکان کا صحیح پتہ بتا دو. اگر وہ تم سے ملنے کے لیے یہاں آنے پر آمادہ ہو گیا تو مجھے اس کو پتہ بتانا ہوگا. بدری بول رہا تھا اور میرا ذہن کام کر رہا تھا. مجھے بدری ناتھ اور نیک موڈلے کی وہ گفتگو اچھی طرح یاد تھی جو سلطان شاہ کے لائے ہوئے آپریٹرز پر پہلی بار ہوئی تھی. نک نے مقامیوں کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے بدری سے اس کی کمین گاہ کا پتہ معلوم کرنا چاہا تھا. بدری اس معاملے میں بالکل کورا تھا اس لیے بات ٹل گئی تھی. ورنہ اس بات کا امکان تھا کہ بدری سے اس گھر کا پتہ لینے کے بعد نک موڈلے اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے کسی آدمی کو نادرا کے اس گھر کی نگرانی پر مامور کر دیتا. میری چھٹی اس مجھے خبردار کر رہی تھی کہ بدری کو گھر کا پتہ بتا کر میں نک موڈلے کے اسی جال میں پھنس سکتا تھا. میں نے چند سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں وہ سب سوچا اور پھر بے نیازی سے بول پڑا. خود کو زمین کا خدا سمجھنے والا کوئی شخص اتنی آسانی سے کہیں نہیں آ جا سکتا. تم اس سے بات کر لو. اگر اس کی فرعونیت میں کمی آ ہی جائے تو پھر میں تمہیں یہاں کا پتہ بھی بتا دوں گا. میں اپنے ٹھکانوں کی بلا وجہ تشہیر پسند نہیں کرتا. وہ یہاں آئے یا نہیں آئے تم چند روز بعد امریکہ جاؤ گے. بعد میں وہ کسی اجرتی قاتل کو یہاں بھیج کر میرا کام تمام کروا دے گا تاکہ تمہارے اور اس کے مراسم کا کوئی گواہ باقی نہ رہے. تم کسی بات پر نہیں ٹک رہے. میرے جواب نے بدری کو خاصا بد دل کر دیا. میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی مگر میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا ہے کہ وہ خاصا خونخوار اور بد دماغ آدمی ہے. پتے کے بغیر میں نے اسے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو وہ برہم ہو جائے گا. الزام تراشی مت کرو. میں نے ترشی سے کہا. میں شروع سے اپنی بات پر قائم ہوں. میں امریکی قونصل خانے جاؤں گا اور نہ وہ اس گھر میں آئے گا. وہ مجھ سے ملنے کے لیے اتنا ہی بے چین ہے تو
یہ ملاقات شہر کے کسی بھی سینما، بڑے ہوٹل یا پارک میں ہو سکتی ہے۔ پہلے تم اسے یہاں بلانے کی بات کر رہے تھے۔ بدری نے میری بات کاٹ کے احتجاج کیا۔ تمہاری پیدا کی باریکیاں مجھے دور از کار خطرات کا احساس دلا رہی ہیں۔ ان خطرات کے پیش نظر مجھے اپنی حکمت عملی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لانی پڑے گی۔ میں تمہیں یہاں کا پتہ نہیں دے سکتا، اچھی طرح سوچ لو۔ رمیش نے اپنا گلاس سے ایک لمبا گھونٹ لینے کے بعد تلخی سے کہا، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں کوئی خطرہ سجائی دے اور تم نئی کلا بازی کھا کر نک موڈلے سے ملنے سے منکر ہو جاؤ۔ وہ تم دونوں کے لیے خونخوار یا خطرناک ہو سکتا ہے۔ میرے سامنے کسی چوہے کی طرح بے ضرر ہے، تمہارے سامنے وہ بعد میں آئے گا، پہلے مجھے اس کی جرح کا سامنا کرنا ہوگا۔ بدری نے کہا، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ میں نے بے رخی سے کہا، تم سوچو کہ اس سے کیسے نپٹو گے۔ ختم کرو، رمیش اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ نک موڈلے اپنے بعض تحفظات کی بنا پر علی شیر سے ملنا چاہتا ہے اور علی شیر اس کی طرف سے بے اعتمادی کا شکار ہے۔ تم یہ صورتحال نک موڈلے کو منو ان بتا دو، وہ اپنا فیصلہ خود ہی سنا دے گا۔ تم یہی چاہ رہے ہو؟ بدری ناتھ نے پر اذیت لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ میں کچھ بھی نہیں چاہ رہا، میں نے بے نیازی سے کہا۔ کہ تمہارے سامنے ہے، تم جو چاہو کر سکتے ہو، اس بارے میں میں تمہیں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔ میرے لیے نیک موڈلے اس وقت بھی ایک اجنبی بھیڑیا ہے جس نے تم دونوں کو دہشت زدہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ایسے غیر محتاط الفاظ استعمال مت کرو۔ بدری ناتھ نے تادیبی لہجے میں کہا، اسے تمہارے ان الفاظ کی بنک بھی مل گئی تو وہ تمہاری چمڑی گرا دے گا۔ میں احتجاجیہ انداز میں ہنس پڑا۔ یہی بات میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک درندہ ہے، وہ مجھ سے مل کر مطمئن ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ اس کا اطمینان نہ ہو سکا تو وہ کسی خونخوار بھیڑیے کی طرح میرے پیچھے لگ جائے گا۔ میں ایسی خواہ مخواہ کی دشمنی مول نہیں لیتا۔ رہی میرے غیر محتاط الفاظ کی بات تو یہ باتیں تم دونوں ہی اس تک پہنچا سکتے ہو۔ یہاں تمہارے سوا کوئی اور موجود نہیں ہے۔ کوئی موجود ہو یا نہ ہو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ رمیش نے تلخ لہجے میں کہا، ویسے بھی میرا یہاں ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، اپریٹس بدری ناتھ کے قبضے میں ہے۔ میں چاہوں تب بھی نیک موڈلے سے بات نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارے آپس کے مسائل ہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ انہیں تم خود حل کرتے رہو، مجھے دیواروں کے کان ہونے کا یقین دلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ باتیں نیک تک تم دونوں کے سوا تیسرا آدمی نہیں پہنچا سکتا۔ اس طویل تکرار سے وہ دونوں ہی زد ہو گئے تھے۔ میں نے بات آگے بڑھانے کی بجائے اپنی جگہ چھوڑ دی، ڈرائنگ روم سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ بدری ناتھ نے اپریٹر سے ملنے کے بعد نیک موڈلے سے پہلی بار بات کی تو میں نے اس کا ایک ایک لفظ اپنے کانوں سے سنا تھا، اگر مجھے اس کے دوسرے رابطے کی ہوا بھی نہیں لگ سکی تھی۔ گمان یہی تھا کہ دوبارہ نیک موڈلے نے خود ہی اس سے رابطہ کیا ہوگا، کیونکہ پہلی بار بات کرتے ہوئے اس نے بدری ناتھ پر واضح کر دیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر وہ خود ہی اس سے بات کرے گا۔ میں نے اپنی خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے FM بینڈ پر ٹیون کیا ہوا ریڈیو دھیمی آواز میں آن کر دیا۔ اس بار میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی باتوں سے بالکل بے خبر رہوں۔ وہ سب ہیروئن کی عالمی تجارت پر بالادستی حاصل کرنے کی خواہش کے شاخسانے تھے۔ ایک زمانے میں پاکستان افیم کی پیداوار میں امتیازی مقام رکھتا تھا۔ ملک کے سرحدی اور پہاڑی علاقوں میں اس قدرتی نشے کو بہترین نقد فصل کا درجہ حاصل تھا، جو پودوں پر پھول کھلنے سے پہلے ہی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتی تھی۔ مگر جب یورپ کے ماہرین نے افغانستان میں خود سر قبائلیوں کو افیم سے ہیروئن تیار کرنے کی ترغیب دی تو افیم کا پیداواری مرکز خود بخود افغانستان سرحدی علاقوں میں منتقل ہو گیا۔ وہ چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہوا ایک پسماندہ اور بحران زدہ ملک تھا، اس لیے وہاں تیار ہونے والی ہیروئن کے کاروبار میں پاکستان کی راہداری استعمال ہونے لگی۔ یہ کاروباری پاکستان میں شیعہ کی دلچسپی کا سبب بنا، اور جب ایک بار شیعہ نے یہاں اپنے قدم جما لیے تو اس کے گماشتے دوسری سمتوں میں بھی مقدر آزمائی کرنے لگے۔ شیعہ کے پاس مالی وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، تقریب کاریوں کے لیے پاکستان کی فضا سازگار تھی۔ بھارتی ایجنسیاں پہلے سے اس علاقے میں سرگرم تھیں۔ امریکی مفادات نے اس سازشی علاؤ کے لیے ایندھن کا کام سر انجام دیا، اور نتیجہ یہ تھا کہ اس وقت ہر کس و ناکس پاکستان کے خلاف برسر پیکار تھا۔ میں بستر پر دراز اپنے ذہن میں گزرے ہوئے واقعات کی کڑیاں یکجا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بند کمرے کی محدود فضا میں ایئر کنڈیشنر کی دھیمی دھیمی گونج رہی تھی۔ کھلے ہوئے ریڈیو پر سکوت طاری تھا کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی نامانوس دستک سنائی دی۔ اول خان کے تینوں آدمی میرے طلب کیے بغیر کمرے میں نہیں آتے تھے۔ میں نے پھرتی سے ریڈیو کا سوئچ بند کیا اور بستر پر لیٹے ہی لیٹے کمان کی آواز لگائی۔ اگلے ہی لمحے بدری ناتھ دروازہ کھول کر اندر آ گیا اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، میں رمیش سے یہ کہہ کر آیا ہوں کہ ایک بار پھر تمہیں سمجھانے کی کوشش کیے لیتا ہوں۔ تو کیا اس وقت تمہاری آمد کا کوئی اور مطلب ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر تیکھے لہجے میں پوچھا۔ میں
صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ تمہارے انکار سے معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں تمہارے کہنے پر شاید اس سے بھی مل بھی لیتا، لیکن اس کے حکم پر حاضری دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے، تم اس سے جو چاہو کہہ سکتے ہو۔ رمیش تمہارے انکار پر بہت برہم ہے، ذرا اس سے ہوشیار رہنا، میرے سامنے اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس سے کینہ ظاہر ہوتا، کیا بعد میں وہ تم سے کچھ کہہ رہا تھا؟ میں نے چونک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے نوکر کسی نہ کسی کام یا خدمت کے بہانے ہمارے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں، اس نے شکایتی لہجے میں کہا۔ تمہارے لوٹتے ہی خانسامہ وہاں پہنچ گیا تھا، اس کی موجودگی کی وجہ سے رمیش خاموش رہا، مگر میں نے اس کی آنکھوں میں درندگی جھلکتی دیکھی ہے۔ اب کمرے میں جاؤں گا تو وہ یقیناً بات کرے گا، میری چھت کے نیچے اس نے کوئی سازش کرنے کی کوشش کی تو پچھتائے گا، اگر تم مجھے وہاں نہ روکو تو میں آج ہی اس کا کام تمام کر سکتا ہوں، فی الحال یہ میری مجبوری ہے، تم اشتعال میں بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے، بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسے چھوٹے موٹے سمجھوتے کرنے ہی پڑتے ہیں، پانی سر سے اونچا ہونے لگے تو پھر سب کچھ بھول جانا پڑتا ہے۔ وہ فکر مندانہ انداز میں سر ہلاتا ہوا میرے کمرے سے رخصت ہو گیا، اس کے جاتے ہی میں نے دروازہ بلٹ کر کے دوبارہ ریڈیو آن کر دیا۔ چند ثانیوں بعد ان دونوں کے کمرے میں چھپے ہوئے لاسلکی مائکرو فون کے ذریعے ریڈیو پر کچھ آہٹیں سنائی دی، پھر رمیش کی برائی ہوئی تلخ آواز ابری۔ تمہارے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم ناکام واپس آئے ہو، میرے لیے علی شیر ناقابل برداشت ہو گیا ہے، مجھے بھی اس سے محبت نہیں، وہ بدری کی آواز تھی، مگر ہم اسے مدد لینے پر مجبور ہیں، اس سے بگاڑ پیدا ہو گیا تو ہم اس پناہ گاہ سے محروم ہو جائیں گے۔ حیرت ہے کہ تمہاری سوچ اس قدر کمزور ہو گئی ہے، نک موڈلے سے آپریٹس مل جانے کے بعد اب ہم اتنے مجبور نہیں رہے کہ علی شیر کی منہ زوریاں سہتے رہیں، 2-4 دن ہم کہیں بھی گزار سکتے ہیں۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ بدری کی آواز قدرے تہیت زدہ سی ہو گئی۔ علی شیر ہم سے بہت مال سمیٹ چکا ہے اور اب سیر سپاٹے کے لیے جانے والا ہے، میری مانو تو آج رات ہی اس کی گردن کاٹ کے خاموشی سے یہاں سے نکل چلو، یہ بھروسے کا آدمی نہیں ہے، بھروسے کے قابل نہ ہوتا تو مدن موہن کا مہر بند لفافہ جوں کا توں لا کر نہ دیتا، اس سے کیا فرق پڑا؟ ہم نے احمقوں کی طرح خود ہی اسے وہ پیغام سنا دیا۔ وہ بعد کی بات تھی، خط لاتے ہوئے علی شیر کو کیا پتا تھا کہ ہم اس سے اتنا کھل جائیں گے، وہ اکڑ اور ضدی ضرور ہے مگر اتنا برا نہیں ہے کہ اسے مار ڈالا جائے، اس نے آڑے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور اب بھی ہم بے فکری سے یہاں رہ رہے ہیں، اسے مار کر نکل جانا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کے تینوں ملازم کم بولتے ہیں مگر وہ تینوں چالاک معلوم ہوتے ہیں، وہ ہماری تلاش میں پورا شہر چھان ماریں گے، میں اتنا بدھو نہیں ہوں کہ علی شیر کو مارنے کے بعد ان کو چھوڑ دوں، اپنے خلاف کوئی گواہ زندہ چھوڑا تو ہم امریکہ جانے کی بجائے یہیں الجھ کر رہ جائیں گے، کام ہوگا تو پورا ہی ہوگا۔ کھل کر بات کرو، تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ ایک آدمی کی بد زبانی پر ہم 4 آدمیوں کا خون کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، نک موڈلے بھی یہ بات پسند نہیں کرے گا، نک ہمارے اس فیصلے کی مخالفت نہیں کر سکے گا، بات علی شیر کی بد زبانی کی نہیں ہے، میں اس سے بھی آگے بہت کچھ سونگ رہا ہوں، یہ ہماری آستین کا سانپ ثابت ہو سکتا ہے، میں وہی سب جاننا چاہ رہا ہوں، پوری بات جانے بغیر میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ مجھے شبہ ہے بلکہ یقین ہے کہ علی شیر ڈینی کا کوئی قریبی ساتھی ہے۔ رمیش کے وہ الفاظ سنتے ہی میں جھرجھری لے کر رہ گیا، اس نے وہ انکشاف اچانک ہی کیا تھا، پتہ نہیں مجھ سے کہاں لغزش ہوئی تھی کہ اس کینہ پرور شخص کو وہ رائے قائم کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ علی شیر ڈینی کا ساتھی کیسے ہو سکتا ہے؟ بدری ناتھ کی سرسراتی ہوئی آواز آئی، ڈینی کوئی ہوا نہیں ہے، وہ بھی ہم جیسا ایک عام انسان ہے، اس کے گروہ میں بہت سے لوگ شامل ہوں گے جو اس کی ہدایت پر قتل و غارت اور دہشت گردی کی وارداتیں کرتے ہوں گے، علی شیر انہی میں سے کوئی مشہور آدمی ہے، امریکیوں سے ان لوگوں کے پرانے جھگڑے چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ علی شیر بھی اشتہاری مجرم ہو، وہ اسی وجہ سے نک کے پاس جانے سے گریز کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ وہاں جاتے ہی وہ پہچان لیا جائے گا اور اس کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ تمہاری باتیں کرینے قیاس ہیں مگر میرا دل نہیں مانتا کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے، وہ خود ہمارے پاس نہیں آیا تھا، ہم حاجی دل مراد کے آدمی کے ذریعے اس سے ملے تھے، بس یہی ایک بات علی شیر کے حق میں جاتی ہے۔ ویسے غور کرو تو حاجی دل مراد بھی بے ایمان آدمی ہے، جو شخص ایمانت کی لمبی رقم ڈکار لیے بغیر ہضم کر سکتا ہے، وہ ہمارے بارے میں ڈینی کے آدمیوں سے کوئی سودا بھی کر سکتا تھا۔ موجودہ حالات میں ہم اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، تم نے مجھے سوچ میں ڈال دیا ہے، اگر نک کو تمہارے ان شبہات کی ہوا بھی لگ گئی تو سمجھ لو کہ ہم دونوں کی تقدیر پر مہر لگ جائے گی، وہ ہماری اس لغزش کو معاف نہیں کرے گا، ان چاروں کو مار کر ہم نک کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں، اسے یہ بات پسند آنی چاہیے کہ ہم غافل نہیں ہیں، دھوکہ کھانے کے بعد فوراً ہی اس کا ازالہ بھی کر لیا، تم بات نہیں سمجھ رہے، اگر تمہاری کہانی کو درست مان لیا جائے
تو یہ قصہ علی شیر اور اس کے تینوں نوکروں تک نہیں رہا ہے۔ علی شیر نے ڈینی کو ہر بات کی خبر دی ہوگی۔ اچھا ہوا کہ تم نے کھل کر مجھے یہ سب بتا دیا، اب فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرو، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ میں علی شیر کو ایک مرتبہ پھر ٹٹولوں گا، اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ اس وقت وہ دونوں بظاہر بڑے خلوص سے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے رمیش کے بارے میں بہت زیادہ اندازہ نہیں تھا، مگر بدری ناتھ میرے سامنے کھل چکا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں رمیش اور نک کے خلاف نفرتوں کا زہر بھرا ہوا تھا۔ ان دونوں کو نیچا دکھانے اور خاک چٹوانے کے لیے وہ ایک لمبا منصوبہ بنائے بیٹھا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ رمیش کے نئے خیالات اسے میری طرف سے بدگمان نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ تربیت سے واپسی پر آخرکار ڈینی سے خفیہ تعاون کا فیصلہ کیے بیٹھا تھا۔ رمیش اگروال کی تمام باتوں سے یہ تاثر بہت قوی ہو کر ابھرا تھا کہ وہ اپنی مفروضہ ہر بات کو نیک موڈلے کے کانوں تک پہنچانے کے لیے بے چین تھا۔ اس کی اس خواہش کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نئی کہانی سے واقف ہونے کے بعد نیک موڈلے غلط فیصلے کی ساری ذمہ داری بدری پر ڈال دیتا، کیونکہ وہی لیڈر تھا۔ رمیش سرد موہری سے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ بدری کسی بڑے عطاب میں مبتلا ہو جاتا اور اس کی ذمہ داریاں خود بخود رمیش کو منتقل ہو جاتی۔ تم کل تک کوئی فیصلہ کر لو، میں ان تمام باتوں کو اپنے دماغ میں جتنا گھما رہا ہوں، میرے شبہات اسی قدر پکے ہوتے جا رہے ہیں، مگر مجبوری یہ ہے کہ میں اپنی رائے تم پر تھوپ نہیں سکتا، بس مشورے دے سکتا ہوں، کیونکہ بڑے تم ہو اور فیصلے کا اختیار تم ہی کو ہے۔ غصہ تھوک دو اور کیسی کڑوی کسیلی باتیں مت کرو۔ بدری کی کھسیائی ہوئی ہنسی کی آواز کے ساتھ اس کے الفاظ سنائی دیے۔ ہم دونوں برسوں کے ساتھی ہیں اور ہمیں مل جل کر ہی کسی نتیجے پر پہنچنا ہے۔ آج کی رات سکون سے گزار لو، کل ہم بیٹھ کر دوبارہ بات کریں گے۔ تم علی شیر کو اسی وقت کیوں نہیں ٹٹول لیتے؟ ہمارا وقت بچ جائے گا۔ میں ابھی اس کے کمرے میں ہو کر آیا ہوں، اسے یوں بار بار چھیڑ چھڑ کی گئی تو وہ بدک جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کچھ کرنے سے پہلے وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کر گزرے۔ اب تمہیں بھی اس سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ رمیش کی آواز احتجاجیہ سی تھی۔ جب تک علی شیر کی پوزیشن صاف نہیں ہو جاتی اس پر ہم بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، مگر میں آج کی رات بیکاری میں برباد نہیں کروں گا، مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ کیسا کام؟ بدری ناتھ نے لہجے سے حیرت متراشا تھی۔ ویسے تو علی شیر کے تینوں نوکر باہر ہی سوتے ہوں گے، مگر میں پھر بھی رات میں گھر کا جائزہ لوں گا۔ ان چاروں کا کام تمام کرنے سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون کہاں سوتا ہے۔ تمہارے سر پر 4 خون سوار ہو چکے ہیں، اگر علی شیر کے ہاتھ صاف ہوئے تو تمہاری یہ محنت عقارت جائے گی۔ تم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تیز چلنا چاہ رہے ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ میری پرانی خوبی یا کمزوری ہے اور اس سے مجھے کبھی نقصان نہیں ہوا۔ ان دونوں کی اہم گفتگو ختم ہو چکی تھی، وہ دونوں ہی سرور میں تھے۔ ان کی نوک جھونک سے مجھے مزید کوئی کارآمد بات معلوم ہونے کی امید نہیں تھی۔ میں نے ریڈیو بند کر دیا۔ میں دروازہ کھول کر خوابگاہ سے باہر نکلا تو غیر ارادی طور پر محتاط ہو چکا تھا۔ معمول کے مطابق اس وقت بھی خان سامہ باورچی خانے میں رات کا کھانا بنانے میں مصروف تھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دور ہی سے اشارہ کر کے ڈرائیور کو بلایا اور دوبارہ اپنے کمرے میں گھس گیا۔ اس مرتبہ میں نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ اسپیشل ٹاسک فورس کا وہ آدمی مؤدب ہو کر کمرے میں آ گیا۔ میں نے اسے رمیش کے خونی عزائم سے آگاہ کرنا غیر ضروری سمجھتے ہوئے احتیاطی تدابیر کے بارے میں ضروری ہدایت دینے کے ساتھ تاکید کر دی کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی باور کر دے۔ ہم نے جب سے نادرہ کا مکان آباد کیا تھا وہاں سکون ہی سکون تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس میں اول خان کے تینوں آدمیوں کا بہت عمل دخل نہیں تھا۔ صرف اس وقت تھوڑی سی سنسنی پیدا ہوئی تھی جب بدری ناتھ نے پچھلی رات میرے کمرے میں آ کر ملنے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس کا مدعا ظاہر ہونے کے بعد واقعات کا رخ تبدیل ہو گیا تھا اور وہ رات بھی سکون سے ٹل گئی تھی۔ میری نئی ہدایت سن کر اول خان کے آدمی کی آنکھیں میری طرف اٹھی۔ ان تینوں کے لیے وہ اپنی افادیت ثابت کرنے کا ایک سنہری موقع ثابت ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم کھانے کی میز پر جمع ہوئے تو وہ دونوں خاموش اور گہری سوچ کا شکار نظر آ رہے تھے۔ آج تم دونوں ایک دوسرے سے کچھ روٹھے روٹھے نظر آ رہے ہو۔ کھانے کے دوران میں نے انہیں چھیڑا۔ رمیش نے لقمہ چباتے چباتے سر اٹھا کر میری طرف سرد اور عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ مجھ سے نگاہیں چار ہوتے ہی وہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہی سرد موہری اور صفاقی رچی ہوئی تھی جس کا اعتراف میں تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے کانوں سے سن چکا تھا۔ بدری ناتھ کا رویہ رمیش سے بہت مختلف تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ آپس کی لڑائی نہیں، فکر مندی ہے۔ تمہارے انکار نے ہم دونوں کو تشویش اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ پھر تو یہ سراسر تمہارا ذاتی معاملہ ہے، مجھے اس پر زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ میں نے یک بیک سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، ہم تم کو کسی بات پر مجبور نہیں کر
سکتے۔ بدری ناتھ نے محتاط لہجے میں کہا، مگر پھر بھی میں تم سے مزید چند منٹ بات کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے اسے دعوت دی، کھانے کی میز سے اٹھ کر میرے کمرے میں آ جاؤ یا میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ وہ پر امید لہجے میں بولا۔ میں دانستہ چند ثانیوں تک خاموش رہا، پھر میں نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ کھانا خاموشی سے ختم کر لیا گیا۔ بدری کے برعکس رمیش کسی بلڈاگ کی طرح منہ سجائے کھانے میں مصروف تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور سب سے پہلے میز سے اٹھ گیا۔ اس کے جاتے ہی بدری ناتھ کے پتلے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی نظریں دور تک رمیش کا پیچھا کرتی رہیں۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے بس اتنا ہی کہا، اب تم سے بڑی باتیں ہوں گی۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔